وہابی کیا کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ فرض ہے. کیا ہے؟ اس کے بغیر نماز بولیں نہیں ہوتی. اچھا ویسے بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی چیز فرض ہو اور نماز کا فرض چھوٹ جائے تو نماز سجدہ کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ نماز پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے نماز ہو جائے گی. رکوع کرنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے. اگر بندہ ساری نماز صحیح پڑھے لیکن رکوع کرے ہی نہ اس کی نماز ہو جائے گی. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. وہابی بھی کہتا ہے کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگلی بات وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم کہتے ہیں فرض بولیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فرض ہے. اب ہم ان سے چند سوالات کرتے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ، جماعت ہو رہی ہے، مقتدی آیا بعد میں، امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھ لیا. اب آگے امام اور پڑھے گا نا. سمجھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. امام نے پڑھا، رکوع میں چلا گیا. یہ بات بتاؤ کہ فرض چھوٹے تو نماز ہوتی ہے؟ بولیں نہیں ہوتی نا. ایک بندہ آیا بعد میں، امام ہے رکوع میں، تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. رکوع میں جائے گا یا کھڑا رہے گا؟ امام رکوع میں، سارے نمازی رکوع میں، تو بعد میں آنے والا کیا کرے گا؟ رکوع میں جائے گا نا. تو بتاؤ جو رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز اس کی ہو جاتی ہے. ابھی حدیثیں آئیں گی، اس کی نماز ہو جاتی ہے. سورۃ فاتحہ تو چھوٹ گئی. بعد میں آنے والے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کو پڑھنے کا موقع بھی ملا نہیں ملا نا. پڑھی بھی نہیں، موقع بھی نہیں ملا. اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا. حدیث بتاتی ہے اس کی نماز ہو گئی. اللہ کے بندو، اگر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے پیچھے تو اس کی نماز کیسی ہو گئی؟ کیونکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز بولیں نہیں ہوتی. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ بھی آتے ہوں گے لیٹ، جماعت ہو رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاتے ہیں نا. کیا اتنی دیر میں کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھیں گے، رکوع ختم ہو جائے گا، آپ کی رکعت پھر ویسے ہی گزر گئی. تو یہ حدیث کے اندر یہ آنا کہ جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی نماز ہو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض بولیے. اگر فرض ہوتی تو شریعت کہتی تمہاری نماز نہیں ہوئی جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے. تم نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، آگے پڑھنا شروع ہو گیا، لہذا تمہاری نماز نہیں ہوئی. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اس کی نماز ہو گئی. تو پھر پتہ کیا چلا؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. ایک اور سوال ہم وہابیوں سے پوچھتے ہیں، وہ یہ مقتدی آیا بعد میں، امام رکوع میں نہیں گیا، ابھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے، امام پڑھ رہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر امام پہنچا، اتنے میں مسجد میں ایک وہابی آ گیا. وہابی نے آ کر کہا اللہ اکبر، نماز پڑھنے لگ گیا. امام نے کیا پڑھا ہے؟ وہابی تو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے. اب امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہابی پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ
یہ کہاں پہنچا ہے؟ الحمدللہ ربل، اور امام اچھا جب امام پڑھے گا ولدالین تو پچھلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آمین کہنے کے نہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں وہابیوں بتاؤ، امام نے جب پڑھا غیر المغضوب علیہم ولدالین، مقتدی نے تو صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، تو بیچ میں اب آمین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر پڑھے گا اب آمین کہے گا تو اس کی دلیل سورۃ فاتحہ کے بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ وہ یوں پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین آمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ایسے پڑھے گا وہ؟ بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اگر وہابیو تم یہ کہتے ہو کہ وہ آمین نہیں کہے گا تو صحیح حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فرمایا جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیو تم کہو آمین۔ کیا کہو؟ آمین۔ اگر کہو گے مقتدی الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھنے کے بعد آمین نہیں کہے گا تو حدیث کی مخالفت۔ ویسے تو تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، اگر پڑھے گا یہاں پر تو فاتحہ کے بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اس کی دلیل دو۔ لاچار مجبور ہو کر تمہیں ماننا پڑے گا اہل سنت حنفیوں کا مذہب حق ہے، امام جب قرات کرے گا تو مقتدی چپ رہے گا، پیچھے کچھ پڑھے گا؟ بولیں۔ اور ویسے بچوں یہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی یہ بھی تو ہماری دلیل ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی کیا کہیں؟ آمین کہنا کن کی ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کی۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ ڈیوٹی سرکار نے الگ الگ بیان کر دی نا، امام آمین نہیں کہے گا اور مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پتہ چلا فاتحہ پڑھنا امام کی ڈیوٹی، آمین کہنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کی ڈیوٹی۔ یہ ان سے سوال کیا کرو۔ بندہ تو رکوع میں چلا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی نماز ہو گئی، اس نے فاتحہ تو پڑھی نہیں تو نماز کیسے ہو گئی؟ یا پھر امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ آیا بعد میں اس نے پیچھے شروع کر دیا، ابھی الحمدللہ رب العالمین یا پھر الرحمن الرحیم یہاں پہنچا تھا، ادھر سے ولا الضالین پڑھ دیا، اب آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اگر کہے گا تو سورۃ فاتحہ کے درمیان میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اگر نہیں کہے گا اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، جب امام کہے تو مقتدی کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ وہ پلے کچھ پڑھا ہیں بھائی؟ پلے پڑھ رہا ہے؟ اچھا جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو کوفہ کے علاقے کے کچھ علماء اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے جی امام صاحب آپ نے عجیب مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں مقتدی چپ کریں گے، امام پڑھے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں جی مقتدی بھی پڑھے گا امام بھی پڑھے گا، آپ نے فرمایا نہیں، امام پڑھے گا مقتدی چپ رہیں گے، مقتدی بلکہ ان سب کا نمائندہ بن کے امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، امام ان کی ترجمانی کرے گا، امام ان کی طرف سے پڑھے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دلیلیں ہیں، آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا دیکھو تم لوگ ہو 20 25 30 اور میں ایک ہوں، تو تم سب سے میں مناظرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یا تو 25 30 مناظرے ہوں گے، تم میں سے ہر بندے سے میں الگ الگ مناظرہ کروں، یا پھر یوں کر لو کہ تم سب مل کر اپنا ایک امام چن لو اور کہہ دو کہ یہ ہمارا امام ہے، ہمارا نمائندہ ہے، اس کا مناظرہ کرنا ہمارا مناظرہ کرنا، اس کا جیتنا ہمارا جیتنا، اس کا ہارنا ہمارا ہارنا، اس کی فتح ہماری فتح۔
تو اس کو ایک کو بنا لو امام، باقی بن جاؤ مقتدی، باقی اس کے پیچھے آمین کہو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، یہ فلانے علامہ صاحب ہیں، بڑے تکڑے مولوی صاحب ہیں، یہ کریں گے مناظرہ، ان کا جیتنا ہمارا جیتنا، ان کا ہارنا ہمارا ہارنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بات منظور ہے سب کو، یہ تمہارا امام ہے؟ کہتے ہیں جی۔ فرمایا اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ کہتے ہیں جی۔ اس کا چپ رہنا تمہارا چپ ہونا؟ کہتے ہیں جی۔ اس کا لاجواب ہونا تمہارا لاجواب ہونا؟ جی۔ اس کا جیتنا تمہارا جیتنا؟ کہتے ہیں جی۔ فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب امام بن جائے نا تو اس کا بولنا پچھلوں کا بولنا ہوتا ہے، اس کا پڑھنا باقیوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ 10 بندے جو اکٹھے ہو کر جائیں، ہمارا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ نام بھی نہیں پتا، آج کل چینج ہوتے رہتے موسم کی طرح۔ چلو وزیر اعظم ککڑ صاحب ہیں، اچھا چلو ہم ان پلیتوں کو چھیڑتے ہی نہیں، ہم بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب کی۔ ہم میں سے 10 بندے اکٹھے ہو کر جائیں شاہ صاحب کے پاس۔ کس کے پاس؟ پیر سید فیض عباس قمر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کے علم میں عمر میں ترقی عطا فرمائے۔ ان کے پاس 10 بندے چلے گئے ہم کام سے، مثلاً ہم نے کرائی ہے محفل، ہم نے بلانا ہے شاہ صاحب کو، حضور آپ تشریف لائیں گے، خطاب فرمائیں گے، ہم آپ کو دعوت دینی ہے، تو 10 بندے جا کر اکٹھے بولیں گے یا باقی 9 ساتھ جائیں گے؟ بولے گا ایک، 10 کے 10 بولیں گے یا ایک بولے گا؟ ایک بولے گا نا؟ تو باقی ایک کا بولنا باقی 9 کا بولنا ہے کہ نہیں؟ بولیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے آگے کر دیا بھی بات تم کر، تو 10 جا کر نہیں کہیں گے اکٹھے شاہ جی 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 شاہ جی، 10 مرتبہ شاہ جی آئے، ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں، باری باری سارے بولیں محفل ہے آپ نے آنا ہے، محفل ہے آپ نے آنا ہے، محفل ہے آپ، شاہ جی کہیں گے کان کھاؤ مرے، تمہیں تمیز نہیں ہے، ایک بندہ بول لے باقی اس کے پیچھے چل لو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اکیلا بیٹھا گفتگو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو بندہ اپنی مرضی اپنی عرض خود پیش کرے گا، لیکن جب جماعت میں کھڑے ہو اور ساری جماعت ایک ہی بولی بولنا شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بات پھبتی نہیں۔ امام جب بنائے تو اس کی اتباع کرو نا، امام کہے گا یا اللہ یہ عطا فرما، پیچھے والے کہیں گے آمین یا اللہ کرم فرما عطا فرما۔ سمجھ آ گئی؟